बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सूरत अल-अनफाल की आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक तर्जुमा और उसका मफ़हूम बताया था। जैसे कि पहली आयत में माल गनीमत का ज़िक्र था, उसके बाद अगली दो आयत जो थी आयत नंबर 2 और 3 में मोमिनीन की सिफ़ात का ज़िक्र किया गया, और उससे अगली आयत जो है आयत नंबर 4 में जो अल्लाह ताला ने उनके लिए इनामात रखे हैं उनका ज़िक्र किया गया। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 5 से लेके 10 तक जो आयत हैं, इंशाअल्लाह उनका तर्जुमा और तशरीह करेंगे। तो आयत नंबर 5 हम पढ़ते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमा, जैसा कि अखरजा का, आपको निकाला। अखरजा खारिज से है, और का की ज़मीर आपको पता है जोड़ के आ रही है। ये ज़मीर मुत्तसिल है और वाहिद और मुज़क्कर है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यहाँ पर ज़िक्र है कमा अखराजा का, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला। रब्बु का, आपके रब ने। मिन बैती का, अब मिन जो है वो हरफ जर है, बैती आपको पता है आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर आ रही है ता के नीचे, और का की जो ज़मीर है वो जुड़ के आ रही है, ज़मीर मुत्तसिल है। यानी मिन बैती का, आपके घर से, बिल हक की, हक के साथ। यानी जैसा कि आपको आपके रब ने अपने घर से हक के साथ निकाला, इसी तरह से मोमिनीन को भी निकलना चाहिए था। व इन्ना, और बेशक, फरीकन, एक गिरोह, मिनल मोमिनीना, मोमिनीन में से। मोमिनीन मोमिन की जमा है, अहले ईमान इससे मुराद है। लकारे हूँ, नाखुश थी। यानी कि मोमिनीन की जो गिरोह थे उनमें से, उसमें आपको पता है कि अंसार भी थे, मुहाजिरीन भी थे, और वहाँ पर भी मदीना में औस और खिजरज के कबीले भी थे। बहुत से गिरोह जमा होकर 313 का लश्कर जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर गए थे। तो उनमें से जो है वो कुछ एक गिरोह जो था वो नाखुश था कि वो क्यों जा रहे हैं हम लोग जंग करने के लिए। युजादिलूना का, युजादिलूना वो बहस कर रहे थे। का की ज़मीर फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आ रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बहस कर रहे थे फिल हक की, हक के बारे में। बादा, उसके बाद, माँ जो तबय्यना, वाज़े हो चुका था, यानी कि उनको पता चल चुका था कि ये हम हक पर हैं, फिर भी का अन्नमा, गोया के युसाकूना, वो हाँके जाते हैं, इलल मौत, मौत की तरफ। वहुम यंजुरून, और वो उसको यानी मौत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। उस वक्त मुसलमान जो थे थोड़े इस वजह से परेशान थे क्योंकि आपको पता है मुसलमानों की तादाद 313 थी और कुफार की तादाद 1000 थी। इस तादाद को देखते हुए कुछ मुसलमान जो थे वो परेशान हो गए थे कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग मौत की तरफ जा रहे हैं। ज़ाहिर है अब अगर हम देखें कि 313 एक तरफ मुसलमान हैं, उस तरफ उनका लश्कर जो है वो 1000 है, तो खुद ब खुद जहन में ये बात आती है कि कुदरती बात है कि वो परेशान हो गए कि हम लोग कैसे उनके साथ जो है वो जंग करेंगे। तो इसमें उसका जिक्र किया गया है वाइज़ा, और जब, सॉरी वाइज़, और जब, याइदुकुमुल्लाहु, अल्लाह ताला तुमसे वादा करता था। एहदा, वाहिद से है एक, ताइफतैनी, ताइफा एक गिरोह है, ताइफतैन मैंने जैसे आपको बताया था या और नून आ जाए तो वो दो के लिए आता है, अरबी में तस्निया का सीगा बन जाता है, दो गिरोह। अब यहाँ पर दो गिरोह से मुराद जो है वो कौन कौन से गिरोह हैं वो मैं आपको बताऊंगी। एक गिरोह था अबू सुफियान का, जो अबू सुफियान का काफिला जो कि शाम से मक्का वापस जा रहा था तिजारत करके, और दूसरा गिरोह था अबू जहल का लश्कर जो कि मक्का से मदीना मुसलमानों से जंग करने के लिए आ रहा था। ये दो गिरोह थे। इनमें से एहदा, एक गिरोह के बारे में अल्लाह ताला ने मुसलमानों से वादा किया, अन्नहा लकुम, कि वो तवद्दूना अन्ना गैरा ज़ाति शौकती, अन्नहा कि वो लकुम तुम्हारे लिए मुसख्खर कर देगा, दोनों में से एक गिरोह। अब ये अल्लाह ने वादा किया हुआ था, ठीक है, लेकिन मतवद्दूना, और मुसलमान क्या चाहते थे, अन्ना के गैरा, बगैर, ज़ाति शौकती, शौकत कहते हैं कांटे को, यहाँ पर मुराद है हथियार, असलहा, यानी कि बगैर असलहा के जो काफिला है वो हमें मिल जाए। तो कूनु लकुम,
یعنی وہ تمہارے لیے ہو جائے. مسلمان کیا چاہتے تھے کہ جنگ نہ کریں. یعنی آپ نے اس سے پہلی والی آیت میں دیکھا کہ وہ پریشان ہو رہے تھے کہ ہم 313 ہیں، وہ 1000 کا لشکر ہے، تو ہم جنگ کیسے کریں گے. تو ان کا دل کر رہا تھا کہ ایسا ہو جائے اگر کہ ہمیں قافلہ مل جائے اور ہمیں ان کا مال مل جائے، ہمیں لڑائی نہ کرنی پڑے. لیکن کیا تھا، وہ یرید اللہ، اور اللہ کیا چاہتا تھا، انا یحق الحق کا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سچ کو سچ کر دکھائے. بکلمات ہی، اپنے کلمات سے. اب جب تک جنگ نہیں ہوگی تو کیسے پتہ چلے گا کہ سچ پر کون ہے، حق پر کون ہے اور جھوٹا کون ہے. وَيَقْطَعَ، اور کاٹ دے، دابر الکافرین، دابر کہتے ہیں جڑ کو، کافرین کافر کی جمع ہے کفار، یعنی کہ کافروں کی جڑ کو کاٹ کر پھینک دے. تب پتہ چلے گا کہ حق پر کون ہے. اور یہ کس صورت میں ہوگا، جب تک جنگ نہیں ہوگی. لِيُحِقَّ الْحَقَّ کا، تاکہ حق کو حق کر دکھائے. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو باطل کر دے، جھوٹ کو جھوٹ کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اگرچہ مجرموں کو جو ہے وہ خوشی نہ ہو، بے شک وہ ناخوش ہی ہوں. اب مجرم جو ہے وہ کون ہے، مشرکین تھے. اب مشرکین جو ہیں وہ تو اپنے بڑے ہی مغروری میں آئے تھے جنگ کرنے کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو ہے عرب میں قبائل بہت زیادہ تھے. ان میں ایک قبیلہ تھا، اس کا مالک تھا سراقہ بن مالک. اس کی شکل میں شیطان جو ہے وہ، جب یہ میٹنگ کر رہے تھے ابو جہل اور باقی سردار جو ہیں، شیطان جو ہے وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں چلا گیا اور اس نے کہا کہ تم لوگ جو ہے میرے قبیلے سے ڈرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں. تم لوگ ڈرو نہیں، بلکہ مدینے جاؤ اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، ان سے جنگ کرو اور میں تمہارے ساتھ. ان کو سبز باغ دکھائے اور وہ جو ہے مغروری میں اور دکھاوا کرتے ہوئے، اور جب وہاں سے نکلے تو ابو جہل نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر یہ دعا کی کہ جو حق پر ہے اس کو فتح دے دے. اس کے بارے میں آگے آپ کو بتاؤں گی. آیات بھی ہیں سورۃ الانفال میں کہ کس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی اور کہا کہ اب تمہیں پتہ چل گیا کہ حق پر کون تھا، اور کس طرح سے شیطان جو ہے وہ ان کو میدان میں چھوڑ کے بھاگنے لگا. تو اس نے کہا کہ میں آج تم سے بری ہوں. یعنی کہ شیطان جو ہے وہ صرف وسوسے ڈالتا ہے، وہ جو ہے غلط کام کو صحیح مطلب کہ سبز باغ دکھاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ راستے میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو یہی اس نے اس میں بھی کیا. اب اس کے بعد وہاں پر جب بدر کے میدان میں پہنچ گئے، مسلمان پریشان بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی. جب سب صحابہ کرام رات کو سو گئے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پیارے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے. اس کا ذکر ہے آگے. اس تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جب تم رب سے دعا مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبولیت بخش دی. یعنی کہ کیا دعا مانگ رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک آپ کے یہ 313 لوگ ہیں، اگر یہ بھی اس دنیا سے چلے گئے تو پھر نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور کیا کہا، انی، میں، ممدکم، تمہاری مدد کروں گا، بے الفن، الف کہتے ہیں عربی میں ہزار کو، بے الفن من الملائکتی، یعنی کہ 1000 فرشتوں سے مدد فرماؤں گا، مردفین، لگاتار آنے والے. اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے. ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بدر کے میدان میں ساتھ ہی پہاڑ ہے، وہ اس کو جبل ملائکہ کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے عرب میں جبل جو ہے وہ، عربی میں جبل پہاڑ کو کہتے ہیں اور ملائکہ فرشتوں کو. تو وہ ریت کا پہاڑ ہے اور بالکل ڈیفرنٹ سا پہاڑ ہے. وہاں سے جو ہے وہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل امین آئے، ابلغ گھوڑے پر وہ سوار تھے اور 1000 فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیے. مردفین کا مطلب ہوتا ہے لگاتار آنے والے، یعنی کہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ فرشتہ آئے. اور صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ تلوار لے کے جاتے تھے، ابھی ہم تلوار چلاتے ہی نہیں تھے، تو جو دشمن ہے اس کا سر قلم ہو جاتا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف 1000 کا اگر لشکر تھا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کی مدد فرمائی، صرف اس لیے کہ ان کے دل میں ایمان تھا. جنگیں جو ہوتی ہیں وہ مال و دولت سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ ایمان کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ. مسلمانوں نے وہاں پر ثابت قدمی دکھائی، وہ وہاں سے گئے نہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میدان جنگ میں جاتا ہے مجاہد، اس کی صرف 2 مقصد ہونے چاہیے، یا غازی بنے یا شہادت کا مرتبہ، کیونکہ دونوں ہی مرتبے ایسے ہیں
کہ جن کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور غزوہ بدر جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلا معرکہ تھا، اور اس میں جو صحابہ کرام شریک ہوئے ان میں سے 10 ایسے بھی تھے جو عشرہ مبشرہ ہیں، جن کو دنیا میں ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور اس جنگ میں 14 مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے، جن کا جو ہے وہ وہاں پر قبرستان میں بھی ہے بدر کے ساتھ ہی، اور وہاں پر مسجد بنائی گئی ہے جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اس کو مسجد عریش کہتے ہیں۔ تو یہ تمام میدان اتنا بڑا نہیں ہے بدر کا، لیکن وہاں پر پہلا حق اور باطل کے درمیان معرکہ ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا یوم الفرقان، یعنی کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا جو ہے وہ دن تھا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت پہ آ جائیں، وما جعلہ اللہ الا بشرا۔ اس آیت کے حصے میں آپ دیکھیں گے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن میں جہاں پر بھی ایک ہی آیت میں ما اور الا آ جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے محض، ٹھیک ہے، صرف اور صرف کے معنی میں آتا ہے۔ وا کا مطلب ہے اور، ما نہیں، جعلہ اللہ، ہو کی ضمیر آ رہی ہے مدد کے لیے، اور مدد اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی فرشتوں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ وما اور نہیں، جعلہ اللہ، اللہ نے اس کو نہیں بنایا، الا سوائے، بشرا ایک بشارت، یعنی کہ خوشخبری بنا دی نا مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی ہے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل اطمینان حاصل کرے، یعنی مسلمانوں کو یہ اطمینان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ فرشتے ہیں، ہر آسمان پر فرشتے ہیں۔ ایک آسمان پر فرشتے ہیں، قرآن مجید میں یہ درج ہے کہ جو صرف رکوع میں ہیں، ایک آسمان پر فرشتے ہیں جو صرف قیام میں ہیں، ایک آسمان پر سجدے میں ہیں۔ اور جب سورہ بقرہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں ترجمے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ پاک، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کیوں اپنا زمین پر نائب بنائیں گے؟ وہ تو آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے، قتل و غارت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو غزوہ بدر والے دن آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی فرشتوں کو بھیجا، ان سے کہا کہ آج تسبیح چھوڑ دو، بلکہ آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد کرنی ہے۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والے جو ہیں میدان میں کس طرح سے ثابت قدم رہے ہیں، اور انہوں نے کس طرح سے اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیا ہے۔ پھر اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خوشخبری بنا دیا، اور اس سے ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوا۔ وما نصر الا، اب اس میں بھی دیکھیں ما اور الا ایک ساتھ آ رہے ہیں، وما اور نہیں، نصر مدد، الا سوائے اس کے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، یعنی مدد تو صرف اللہ کے پاس سے ہے، کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا ہماری۔ یہ ہماری عام زندگی میں بھی یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ کوئی بھی مشکلات آ جائیں، کوئی بھی آزمائش آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے سوا، اور جنگیں جو ہیں غرور سے، تکبر سے یا مال و دولت سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ جنگیں جو ہیں وہ صرف اور صرف ثابت قدمی سے اور ایمان سے جیتی جاتی ہیں۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو تھیں اس میں بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب اور حکمت والا ہے، حکمت سے اللہ تعالیٰ نے سب کام کیا۔ اگر یہی چیز ہوتی کہ مسلمان جو ہے پریشان ہو جاتے کہ ہم تو بہت کم تعداد میں ہیں، وہ نہ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کام کرنا تھا کہ مسلمانوں کو فتح دینی تھی، کافروں کو یہ پتہ چلنا تھا۔ اور اس غزوے میں آپ کو پتہ ہے کافروں کے بہت بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ ابو جہل جو ہے، جو لے کر آیا تھا قافلے کو، اسی جنگ میں جو ہے بچوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اس کی موت لکھی ہوئی تھی تاکہ پتہ چلے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ امیہ جو ہے، جو کہ حضرت بلال کو بہت زیادہ اذیتیں دیتا تھا، وہ اس جنگ میں مارا گیا۔ تو اس جنگ میں جو ہے وہ حق اور باطل کا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن جنگ کیے بغیر ایسا ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتایا۔ اس کے بعد آجائیں اس کے الکلمات و تراکیب پر۔ الفاظ معنی ہیں، پہلا لفظ ہے الانفال، اس کا مطلب ہے مال غنیمت۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے اصلحوا ذات بینکم، اپنے آپس کے تعلقات درست کرو۔ واجلت، ڈر جاتے ہیں۔ کارہون، ناگواری محسوس کرنے والے ہیں۔ یساکون، وہ ہانکے جاتے ہیں۔
एहदा एक, दाबिरुन जड़, तस्तगीसूना तुम फरियाद करते हो, मुर्दिफीन लगातार आने वाले, गैरा ज़ाती शौकती बग़ैर कांटे के, बग़ैर असलहे के। उसके बाद आप आ जाएंगे इसकी एक्सरसाइज पर। अत्तमारीन, सवाल नंबर 1 है, इस सबक में मोमिनों की क्या सिफ़ात बयान की गई हैं? तो इस सबक में इसका जवाब है, इस सबक में सूरत अल-अनफ़ाल की आयत नंबर 2 और 3 में मोमिनीन की मंदरजा झैल सिफ़ात बयान की गई हैं। नंबर 1 क्या है कि जब अल्लाह की कुदरत और अज़मत का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं। नंबर 2 कलाम इलाही, इससे मुराद क्या है? कुरान मजीद, सुनकर उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। नंबर 3 अपने तमाम मामलात में अपने रब पर भरोसा रखते हैं। नंबर 4 है वो नमाज कायम करते हैं। और नंबर 5 है इज़हार तशक्कुर के लिए अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से उसकी राह में और मखलूक खुदा की भलाई के लिए वो माल खर्च करते हैं। सवाल सानी, सवाल नंबर 2 है, 2 गिरोहों से क्या मुराद है? तो ये दोनों गिरोह जो हैं वो कुफार मक्का के ही थे, जिनमें से एक गिरोह तिजारती काफ़िला था, यानी अबू सुफियान का गिरोह था, जो माल तिजारत लेकर अबू सुफियान की क़यादत में शाम से मक्का वापस जा रहा था। जबकि दूसरा गिरोह 1000 जवानों का लश्कर था, जो अपने तिजारती काफ़िले के लिए मुसलमानों को ख़तरा महसूस करते हुए उसकी हिफाजत के लिए, मुकाबले के लिए अबू जहल की क़यादत में तेज़ी से मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहा था। तो ये सवाल जवाब जो हैं अल्फाज मायनी और सवाल जवाब आपने ये कॉपी में लिखने हैं और इन आयात का तर्जुमा याद करना है अच्छे तरीके से। बेटा आप लोग 2-2 आयात भी रोज़ करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि पेपर में इसका तर्जुमा आएगा, आयात लिखी हुई आएंगी, उनका तर्जुमा करना है। तो साथ साथ ये करते रहेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो ये काम करके फिर मुझे सेंड कीजिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।